بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحمان اور رحیم ہے۔ تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں اس پیس سمپوزیم کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیہ یو کے نے جس کا اہتمام کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم اکٹھے ہو کر معاملات کا غور سے جائزہ لیں کہ کس طرح ہم معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس معاشرے میں حقیقی امن کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ حضور فرمانے کے گزشتہ 2 دہائیوں سے میں دنیا بھر کی حکومتوں، سیاستدانوں اور عوام الناس سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ تمام اپنے معاشی جو منافرت کے جو حالات ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں اکٹھے ہوں اور معاشرے میں محبت اور امن کے قیام کے لیے مل کر کوشش کریں۔ حضور فرمانے کہ میں نے مسلسل یہ باور کروایا ہے کہ کس طرح ہر قسم کی جنگ کو بند کیا جا سکتا ہے، وہ تنازعات خواہ وہ مذہب کے نام پر ہیں یا جن کی وجہ دراصل سیاسی ہو۔ حضور فرمانے کہ میں مسلسل جو مختلف قوموں کے درمیان جنگیں چھڑ رہی ہیں انہیں ختم کرنے کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں، بلکہ مسلسل میں یہ بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ کس طرح اپنے معاشرے میں آپس کی جو مختلف قومیتیں اکٹھی رہتی ہیں ان میں باہمی منافرت یا قدورتوں کو کس طرح دور کیا جائے اور قریب لایا جائے ان کو آپس میں۔ اور تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اندرونی قدورتیں بعض اوقات خطوں میں جنگوں پر منتج ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بیرونی حکومتیں یا طاقتیں اس میں مداخلت کرتی ہیں اور نتیجتاً اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کسی خطے میں محدود جنگ کو ہوا دیتی ہیں۔ ہمارے کہ ہم نے حال ہی میں بلکہ اب بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم نے بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے نتیجے میں کس طرح دیکھا، پہلے عراق، پھر شام اور پھر سوڈان میں کس طرح حالات کو بین الاقوامی مداخلت کی وجہ سے مزید خراب کیا گیا۔ وہاں کے مقامی جو سیاسی جو صورتحال ہے اس میں کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جس کی وجہ دراصل عدل و انصاف کی عدم دستیابی ہے اور مساوات کی کمی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مساوات کا فقدان ہے اور اس میں انحطاط ہے، گراوٹ ہے، اور معاشرے بھر میں عالمی سطح پر یہ حالات باعث بن رہے ہیں۔ ہمارے کہ اس کے علاوہ سیاستدان اور پڑھا لکھا طبقہ اور عوام الناس اس بات پر میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح امن کو قائم کیا جائے۔ اس ہمارے کہ اس کے علاوہ کئی براہ راست یا بالواسطہ مسلسل یہ بات کہتے بھی ہیں کہ جو اس دور میں تنازعات ہیں وہ کسی لمحے بھی عالمی سطح پر وہ تنازع بڑھ کر ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے کہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید میں غیر ضروری طور پر اس سلسلے میں منفی رویہ رکھتا ہوں یا میری سوچ اس سلسلے میں مثبت نہیں ہے۔ ہمارے کہ لیکن جس طرح اگر ہم گزشتہ کئی سالوں کا جائزہ لیں اور جس طرح حالات بد سے بدتر ہوتے آئے ہیں، بلکہ کئی ترجمان، مبصرین، سیاستدان اور مختلف تبصرہ نگار کو شاید اس سے اتفاق نہ بھی کریں، لیکن جس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ نظر بہرحال کوتاہ نظر ہے اور انصاف پر مبنی نہیں، اور وہ ماضی اور تاریخ کے ہولناک اسباق سے سبق حاصل نہیں کر رہے،
اور جس طرح بین الاقوامی سطح پر مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس صورتحال کے باوجود گویا وہ اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں اور یہ حقیقت بہرحال ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضور ہمارے جس طرح وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ علم نہ ہونا بعض اوقات یہ بھی ایک نعمت ہے، اس لیے علم کے فقدان کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ حضور ہمارے کہ وہ لوگ جو کل اس بارے میں بڑا خیال ان کا خیال تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب وہی لوگ اب بار بار جوہری طاقت نیوکلیر پاور کے استعمال کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت دنیا میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ اور اب اس بات سے آگاہی حاصل کرنے کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو اس بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے یا اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ کس طرح اب دنیا کو ان حالات سے بچایا جائے جو انتہائی بھیانک اور ہولناک تباہی پر منتج ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں آج کے اس کی تقریب سے متعلق اپنے مضمون پر غور کر رہا تھا، حضور فرما رہے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہاں دوبارہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے بھی؟ کیا فائدہ تھا گزشتہ میں اتنے سالوں سے جو امن و سلامتی کی باتیں کر رہا ہوں، کیا اس کا اثر ہوا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اگر ہم اس قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ادارے بھی جن کا مقصد دنیا میں امن اور سلامتی کا قیام تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بیکار نظر آتے ہیں یا ان کی اہمیت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ مثلاً اقوام متحدہ ایک انتہائی کمزور اور غیر اہم قسم کا ادارہ رہ گیا ہے، جہاں وہ قومیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہر معاملے میں وہی اپنی منمانی کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بات کو امر واقعہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے اس کی حقیقت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہر بات کا تجزیہ کیا جائے اور پھر فیصلے ہوں۔ ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات ہر بات پر حاوی ہوتے ہیں اور فائق ہوتے ہیں۔ وہ جو قومیں جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے وہ اس کا غیر منصفانہ طور پر برملائے استعمال کر رہی ہیں، اور نتیجتاً دنیا میں امن اور عدل و انصاف کے قیام کی بجائے وہ تو اس وقت ویٹو کا استعمال ایسے کرتے ہیں جس طرح ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تاش کا پتہ ہے جس سے اپنی مرضی پہ جہاں چاہیں جب چاہیں استعمال کر دیتے ہیں۔ اور نتیجتاً ایسی کتنی قومیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جہاں زندگیوں کو ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو موت کا شکار کیا گیا ہے۔ فرمانے اس لیے جہاں ویٹو کی طاقت کا استعمال کی اجازت ہے وہاں تو قطعاً کسی لحاظ سے بھی عدل و انصاف قیام کا خواب بھی دیکھنا ایک عبث بات ہے۔ فرمانے کہ میں نے سوچا کہ میں اس موقع پر ضرور اس لیے پھر بھی بات کروں کہ اسلام نے کبھی بھی امن کی کوشش سے ہاتھ کھینچنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے میں آج پھر یہاں خطاب کرنے آیا ہوں۔ ہم نے بہرحال سچ بولنا ہے کیونکہ ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس کے پاس اپنے دفاع میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ دنیا کو اس تباہی سے بچاؤں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جہاد کی بہترین قسم وہ جہاد کی قسم جس کو جان بوجھ کر بعض اوقات غلط طور پر توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اصل جہاد فرمایا کہ بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے رہنماؤں کے سامنے سچائی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر سچ کو بیان کرے۔ فرمانے کہ یقیناً اگر کمزور قومیں یا کمزور افراد جس طرح میں کمزور انسان ہوں فرما ہیں جن کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، اگر وہ اپنی بات سچ کا اظہار بھی کرتے ہیں تو کبھی اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا یا اس پہ غور کیا جاتا، بلکہ ایسے افراد کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ہمارے اس طرح جماعت احمدیہ تو اسلام کی تعلیمات پر جس کی بنا ہے، جماعت احمدیہ ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی کہ امن کے قیام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ حقوق ان کو دلوانے کے لیے کوشش کرے گی جو استحصال اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ حضور ہمارے ہیں، ہم تو مسلسل کوشش کریں گے اور جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جہاں تک بھی ممکن ہے سیاستدانوں تک اپنی آواز پہنچائیں گے، پڑھے لکھے طبقے تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے، اور جہاں تک بھی ہمارا بس ہے دنیا کے ہر کونے تک، ہر ادارے تک اپنی آواز کو امن کی خاطر پہنچائیں گے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جماعت مسلسل امن کے حصول کے لیے کوشاں ہے اور دنیا سے ان لوگوں کے دکھوں اور پریشانیوں سے ان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے جو کسی نہ کسی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے جن پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے کہ اب میں بتاؤں گا کس طرح دنیا میں امن کا قیام کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، کسی بھی دنیا کے مذہب کے بانی نے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور معمور ہو، یا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، جنہوں نے کبھی یہ تعلیم دی ہو اپنے ماننے والوں کو کہ معاشرے کے امن کو برباد کر کے ظلم اور زیادتی کو روا رکھا جائے۔ جہاں یہ بات سچ ہے کہ بعض شدید حالات کی صورت میں ایک حد تک طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی روح یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادتی اور ظلم کو روکا جائے۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام کا تو لغوی معنی ہی سلامتی ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا اگر آپ کسی بھی زاویے سے جائزہ لیں تو حقیقت آپ پر آشکار ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی 42ویں سورت کی 41ویں آیت اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی قوم پر ظلم ہو تو اس بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں حد سے تجاوز کی اجازت نہیں دی گئی کہ بدلے کی خواہش میں انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنا بہتر ہے اگر اس کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہو۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی 49ویں سورت کی 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ثالثی کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر ان میں آپس میں صلح کروائی جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ ایک دیر پا امن کو قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اور پھر اگر صلح ہو جائے اور اس کے بعد ایک فریق دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چڑھائی کر دے تو پھر دوسری قوموں کو چاہیے کہ اس چڑھائی کرنے والے کے خلاف مل کر جنگ کریں یہاں تک کہ وہ اپنی اس زیادتی سے باز آ جائیں، اور جب وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر چاہیے کہ دوسری قومیں بھی مزید اس پر جنگ نہ مسلط کریں۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ امن کا قیام عدل و انصاف کی بنا پر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیسری پارٹی جو ثالثی کرنے والی جو فریق ہے وہ ایک قوم کی حق تلفی کر رہی ہو تاکہ اپنے ذاتی مفاد اس سے حاصل کریں۔ حضور فرمانے کہ اگر اس رہنما اصول کی پیروی کی جاتی اور اقوام متحدہ اور دوسرے متعلقہ ادارے اگر اس رہنما اصول کی پیروی کرتے تو یقیناً یہ تنازعات اس حد تک شدت اختیار نہ کرتے اور امن قائم ہو جاتا۔ لیکن حضور فرمانے کہ جہاں تک یہ قومیں اپنے حلیفوں کی طرف سے ویٹو کی طاقت کا استعمال کرتی رہیں گی تو یہ انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور انصاف ناقائم ہونے کی وجہ سے امن نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمانے کہ اسی عدل و انصاف کی عدم دستیابی کی وجہ سے اقوام متحدہ اور اس سے پہلے ادارہ لیگ آف نیشنز ناکام ہو گیا تھا۔ حضور فرمانے کہ اگر بین الاقوامی قانون اسی طرح کمزور رہا اور اس کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں تو دنیا میں اسی طرح خلفشار اور تنازعات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ ان کا تصور بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ہمیں تنازعات نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ جو خطرناک تنازعات ہیں وہ اس وقت ان میں پہلا تنازع اسرائیل اور حماس کا تنازع ہے، اور اس کے علاوہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں، اور ان کو ہی لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع دراصل ایک مذہبی جنگ ہے ہمارے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک جغرافیائی بالادستی یا علاقائی بالادستی کی ایک کوشش ہے، ایک جنگ ہے۔ پھر روس اور یوکرین کی جنگ بھی بڑے واضح طور پر ایک جغرافیائی اور سیاسی بالادستی کی ایک جنگ ہے اور علاقائی قبضے کی ایک کوشش ہے۔ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے کامل یقین ہے کہ ان جنگوں کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو، اور جو بھی شرائط عائد کی جائیں ان کی بنیاد انصاف اور عدل پر ہو اور مساوات پر ہو، اور بیرونی طاقتوں کے ذاتی مفادات کا اس میں دخل نہ ہو۔ فرمانے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اقوام متحدہ کے ہونے کا یا بین الاقوامی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو یہی ہوگا اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جہاں تک یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے، روس کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کے استعمال کی طاقت ہے۔ جو ہمارے اسی طرح یوکرین کے ذریعے بھی بالواسطہ طور پر مغربی طاقتیں جن کے پاس مستقل بنیادوں پر سلامتی کونسل کی نمائندگی ہے، تو ہمارے کس طرح ان حالات کے مد نظر دونوں طرف سے ویٹو کا جہاں استعمال برملا کیا جاتا ہے، کسی قسم کے امن کی امید کی جا سکتی ہے، یا دونوں میں سے ایک فریق کس طرح کسی بھی ایسے معاہدے پر کاربند ہو سکتا ہے جس میں ذرا برابر بھی ان کو کوئی قربانی کرنی پڑے۔ اس طرح جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، اسرائیلی اور فلسطینی دونوں فریقوں کے حلیف موجود ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ویٹو کی طاقت رکھنے والے حلیف ہیں۔ مثلا فروری کے مہینے میں 15 میں سے 13 سلامتی کونسل کے ممبران نے فوری جنگ بندی کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن اقوام متحدہ میں امریکہ نے اپنے ویٹو کی طاقت کا استعمال کیا، اور اس طرح وہ قرارداد وہیں اپنا دم توڑ گئی۔ ہمارے پھر کس طرح امن کے قیام کی امید بھی کی جا سکتی ہے جب اس قدر آسانی کے ساتھ امن، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اور یہ تو کھلا جمہوریت کے تقاضوں سے انحراف ہے۔ ہمارے کہ اس کے برعکس اور قرآن کریم کی اور اسلام کی تعلیمات کے برعکس جو بھی انسانی قوانین ہیں وہ کمزور ہیں۔ ہمارے قرآن کریم کی 5ویں سورت کی 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو، اور ایسا انصاف جو ہے وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جو ہمارے کہ غیر مذہبی لوگ بھی اس تعلیم کی حکمت کو اور اس کے فوائد کو بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور کیا وہ عدل و انصاف کا معیار ہے جو قرآن کریم قائم فرماتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی خیال گزرتا ہوگا کہ اگر اسلام کی تعلیمات اس قدر بھرپور اور کامل ہیں اور ہماگیر ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک شدت پسند مذہب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جو ہمارے کہ یقیناً ایک مرتبہ پھر اسلام کے شدت پسند کہلائے جانے کی جو ایک رو چلی ہوئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ مثلا حال ہی میں بعض سیاستدانوں نے اسلام کو شدت پسند کہلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے کہ لیکن ایک بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اسلام کے آغاز میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور آپ کے صحابہ، آپ کے خلفائے کرام نے جن جنگوں میں حصہ لیا وہ سب دفاعی جنگیں تھیں۔ قرآن کریم تو صرف دفاعی جنگ کو آخری حربے کے طور پر لڑنے کی اجازت دیتا ہے، جب ہر دوسرا حربہ کارگر نہ رہے۔ اسلام
کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں پر تو انتہائی ظلم کیا گیا، اور جب حد سے معاملہ تجاوز کر گیا تو قرآن کریم کی 22ویں سورت کی 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور ان پر زیادتی کی گئی ہے۔ ہمارے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے دفاعی جنگ کی، کہ اگر وہ کہ صرف یہ جنگ کی دفاعی جنگ کی اجازت صرف اسلام کی دفاع کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آزادی ضمیر اور آزادی مذہب ہر انسان سے چھین لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا انہیں نہ روکا جاتا تو کوئی گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے برباد کر دیے جاتے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مذاہب اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی دفاعی جنگوں کی اجازت دی گئی ہے، ساتھ ہی مسلمانوں کو بڑی سخت شرائط کا سامنا ہے کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنگیں لڑنی ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جنگ کبھی بھی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں لڑنی، اور اس کا مقصد زمینوں کی فتح یا جغرافیائی بالادستی نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف اس حالت میں دی گئی ہے کہ جب ان پر جنگ مسلط کی جائے، اور اگر ایک جارے نے جنگ شروع کی ہے تو باقی قومیں مل کر اس کو روکیں اور اس حد تک اس پر جنگ کی جائے، اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک وہ اپنی جاریت سے وہ قوم رک نہیں جاتی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ شہریوں پر حملہ نہیں کرنا، جو آج کل حضور فرما رہے ہیں کہ بہت ہی عام سی بات نظر آتی ہے کہ شہریوں کو جنگ میں ظلم کا نشانہ بنایا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح رنگ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جنگ کو جس حد تک محدود رکھنا ممکن ہو رکھا جائے، اور در پردہ کسی قسم کی بھی اور کوئی مفاد نہ ہو کہ جس میں زمینی یا جغرافیائی یا علاقائی بالادستی جس کا مقصد ہو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن کسی عبادت گاہ میں جا کر پناہ لیتا ہے تو پھر اس عبادت گاہ کی تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا، اور ان لوگوں کو وہاں تحفظ حاصل ہوگا جو وہاں جا کر قیام پذیر ہوں گے یا اس میں پناہ لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اسلام قطعاً دشمن کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے رائج دشمن کے فوجیوں کے جسم کے اعضاء کے مسلح کرنے کی جو روایت تھی اس کو ختم کیا، اور دشمن کے مردوں کا بھی احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جنگ میں بھی کسی قسم کی دھوکہ دہی کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اور دوسرے معصوم شہریوں کو قطعاً نشانہ نہیں بنانا۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ پادریوں یا یہودیوں کے رہبائز کو بھی نشانہ نہیں بنانا، اور ان کی مذہبی رسوم اگر وہ ادا کر رہے ہوں تو ان میں بھی مخل نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجیوں کی ممانعت کی کہ قطعاً شہریوں کو ہراساں نہیں کرنا یا کسی قسم کے خوف کا نشانہ نہیں بنانا۔ یقیناً ہر وہ شخص جو جنگ میں شامل نہیں ہوگا اس سے رحم کا سلوک کرنا ہے اور اس پر حملہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ مسلمان افواج شہروں اور قصبوں میں چھاونیاں قائم نہ کریں، اس سے شہریوں کے دلوں میں بے چینی اور خوف و ہراس کا خطرہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران فوجیوں کو اپنے دشمن کے چہرے پر ضربیں لگانی اور کم سے کم نقصان کرنا ہے، اور اگر جنگی قیدی بنائے جائیں تو ان کو اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جنگی قیدیوں کے آرام کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، یہاں تک کہ ان کے آرام اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر اور آرام پر فوقیت دینی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی جنگی قیدی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک روا رکھے اور یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ فرض کیا گیا ہے کہ اس جنگی قیدی کو فوراً رہا کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد اس ضمن میں یہ ہے کہ دوسری قوموں کے اور دشمن کے آنے والے نمائندے یا سفیروں کو احترام سے پیش آنا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی غیر مناسب یا تکلیف دہ بات سننے کو ملے تو اس سے درگزر کرنا ہے تاکہ امن کی راہ میں یہ بات رکاوٹ نہ بنے۔ جو ہمارے کہ اسلام کہ یہ بنیادی وہ اصول ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان ان اصولوں پر، ان شرائط پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ظاہر کرے گا کہ وہ اس کی جنگ عدل و انصاف کے لیے نہیں بلکہ وہ ظلم اور بربریت کے لیے ہے اور ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ ہر مسلم قوم اور ہر مسلم حکومت کو بہرحال اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان جنگوں میں لڑنا چاہیے اگر وہ جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر مسلم قومیں ان اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو حالات اس قدر خراب ہوں ہی نہ، اور اس قدر شدید خلفشار، دشمنی اور عداوت اور جو منافرت جو نسل بعد نسل لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہے وہ ختم ہو جائے۔ خواہ وہ مغربی قومیں ہیں جن کے دلوں میں اسلامی دنیا سے نفرت ہے، یا مسلمان قوموں کو اس بات کو باور کرنا چاہیے کہ امن و سلامتی کا قیام اس وقت ممکن ہے جب تک اسلام کی جو اصول ہیں جو جنگ سے متعلق ہیں اور مصالحت سے متعلق ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، وگرنہ ہم ایک ایسی عالمی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں اور اس کا بیان بھی انسان کے لیے ممکن نہیں، اور ایسا ہولناک اس کے نتائج ہوں گے کہ آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو ہمارے ہیں کہ اب تو عام دوسرے لوگ بھی اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ پروفیسر جیفری سیش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے کولمبیا یونیورسٹی کے اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، کہ دنیا ایک جوہری تباہی کے دہانے پر ہے، اور یہ وجہ مغربی قوموں کے سربراہان اور رہنماؤں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہے، اور اس لیے یہ جنگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جو مغربی قوموں کا یہ جو نظریہ ہے دشمن ہے اور ان کا مقصد ہی برائی ہے اور نقصان پہنچانا ہے، تو اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں ایک منفی جذبات کو ابھارنا ہے جو ان قوموں کے خلاف پیدا ہو رہا ہے۔ پروفیسر سیش لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان شدید حالات میں یورپی رہنماؤں کو چاہیے کہ یورپی سلامتی کو مد نظر رکھیں، نہ کہ امریکہ کی تقلید کریں۔ انہیں چاہیے کہ تمام یورپی قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھیں، صرف اس میں یوکرین شامل نہیں بلکہ روس بھی شامل ہے، اور روس مسلسل نیٹو کے پھیلاؤ کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر فوجی جارحیت کی بات مناسب نہیں، اور بہتر ہے کہ یورپی اور بین الاقوامی امن کے لیے کوشش کی جائے۔ جو فرمارے کہ اس کے علاوہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے متعلق کئی تبصرے سامنے آ رہے ہیں،
مثلاً حال ہی میں امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈر جو خود ایک یہودی ہیں، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اسرائیلی حکومت کے عمل کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور اس کی جو بائیں بازو کی جماعت ہے، جو ظلم انہوں نے غزہ کے فلسطینیوں پر جو ظلم روا رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور جو 25-26 ہزار افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں، ہمارے کہ یہ تعداد تب کی جب ان کا یہ انٹرویو شائع ہوا تھا، تو ہمارے اب تو یہ تعداد اس سے بھی بہت بڑھ چکی ہے. ان میں سے 2/3 افراد بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے. 65,000 افراد زخمی ہیں. ہم غزہ کے 70% گھروں کی تباہی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہیں کہ 18 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر بے گھر کیا گیا ہے. سینیٹر سینڈرز مزید کہتے ہیں کہ اس وقت، اور مجھے امید ہے کہ ہر سننے والا میری بات کو سنے گا، کہ لاکھوں بچے اب بھوک کے نتیجے میں موت کا سامنا کر رہے ہیں. اس لیے انہیں شدید مالی اور اقتصادی امداد کی ضرورت ہے. اور اگر ان حالات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت ہی تکلیف پہنچے گی اگر ایک پائی بھی مجھے نیتن یاہو کی حکومت کو دلوائی جائے میرے اس ملک کی طرف سے، جو فلسطینیوں کے قتل عام میں مجرم ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کا کیا طریقہ ہے، تو سینیٹر سینڈرز نے کہا کہ وہاں کی تاریخ انتہائی بھیانک ہے. انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارے گئے. ہمارے کہ یہاں بھی ہم لاکھوں فلسطینیوں کے گھروں سے بے گھر ہونے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے فلسطینی قوم کا یہ حق ہے کہ انہیں اپنا گھر، اپنا ملک دیا جائے، اور اس لیے 2 قومی نظریے کے ذکر کی ضرورت ہے. ہمارے کہ میں نے صرف 2 افراد کے بیانات کا ذکر کیا، اب تو بہت سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جو دنیا کے ان شدید حالات پر اب کھل کر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. ہمارے کہ میں ایک لمبے عرصے سے دنیا کو تنبیہ کر رہا ہوں ان حالات سے متعلق. مجھے کوئی خوشی نہیں پہنچتی ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے، لیکن میں دعا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد دنیا کو عقل آ جائے اور اس ظلم اور زیادتی اور ان جنگوں کو ختم کیا جائے. یقیناً حضور فرمانے کی میری رائے ہے کہ مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان. اس کا نشانہ فلسطینی بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو بھی فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ان کے اتحادیوں کو بھی اس جنگ میں دھکیلا جائے اور شامل کیا جائے. بلکہ اتحادیوں کو تو چاہیے کہ، یا حلیفوں کو چاہیے کہ ان دونوں ممالک کو آمادہ کیا جائے کہ اب جلد از جلد اس جنگ کے ختم کرنے کی طرف توجہ کریں، اور پھر ایسی مستقل بنیادوں پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں اور مزید لاتعداد معصوموں کو کہ لقمہ اجل بننے سے انہیں بچایا جائے. ورنہ یاد رکھیں کہ اس جنگ کی لپیٹ میں سب آئیں گے. اس لیے آنے والی نسلوں کو معذور ہونے سے بچائیں، بیماریوں سے بچائیں جن بیماریوں کا تعلق اس جوہری جنگ سے ہوگا، اور ان کو ہر قسم کی محرومی اور مایوسی سے بچائیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کی لعن طعن اور بد دعاؤں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ اور فوری طور پر کوشش کریں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، ارباب اختیار ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات کیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے مفادات کو ہر دوسری بات پر اہمیت دیں، اور اب یا اپنے آپ کو
تکبر اور رعونت کی وجہ سے دوسروں سے اپنے تئیں ممتاز سمجھیں اور اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بقا کی خاطر کوشش کریں اور آنے والی نسلوں کو ایسی دنیا ان کے لیے چھوڑیں کہ جو امن و سلامتی کی دنیا ہو۔ بہرحال ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور کوششیں اور استعدادیں اب اسی بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ہم ایسی دنیا چھوڑیں جو امید اور ترقی کی دنیا ہو، نہ کہ ایسی دنیا ہو جو عدم مساوات، نفرت اور خون ریزی پر مبنی ہو۔ حضور فرمارے کہ میں الفاظ کے ساتھ تمام مہمانوں کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آج شام اس تقریب میں شامل ہوئے اور انہوں نے میرے خطاب کو سنا۔ حضور معذرت فرما رہے ہیں کہ میرا خطاب طویل ہو گیا ہے اور آپ کو طویل خطاب سننا پڑا حضور فرما رہے، لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ جو حالات دنیا کے جس قدر کشیدہ حالات ہو چکے ہیں، اس خطاب کی ضرورت تھی۔ آپ کا بہت شکریہ اور میں بڑے خلوص سے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Coming up next on MTA, we present a special program from our selection of documentaries. The purpose of the supplication, guide us in the right path. Hence, the purpose of the prayer, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide us in the right path, is that when a person makes this supplication, they ought to emulate the deeds, morals, and beliefs of those upon whom God has bestowed His blessings. In so far as possible, a person must not neglect the importance of doctrine, morals, and deeds. You can understand with your own observation that until a person makes use of their faculties, they cannot progress. Or if a person is turned away from their actual purpose and objective, and are made to work in a way for which they have not been created, in this case as well, they will not progress. If the eye were to be kept shut for 40 days, it would lose its capacity to see. It is necessary to first engage one's faculties in the work for which they have been created, after which further progress may be achieved. It is my own personal experience that when I make the utmost use of my own practical capacities, Allah the Exalted blesses them even further. The essence is that first a person must correct their own doctrines, morals and deeds, and then pray, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide us in the right path. It is then that this supplication will truly manifest its effects. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, the Promised Messiah and Mahdi alayhi salam. Malfuzat, Volume 1, page 121 to 122. محبت کے نغمات گائیں ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم. دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، دین کی نصرت کے لیے
एक आसमां पर शोर है अब गया वक्त खिजा आए हैं फैलाने के दिन अब गया वक्त खिजा आए हैं फैलाने. In this school, such a reformation should take place that scholars and missionaries should graduate from it and take the place of those who have passed on. You should consider that this school should produce such persons who have deep and comprehensive understanding of the Holy Quran, exceptional missionaries and scholars who should become a source of guidance for the world. उस मेरे महबूब के चेहरे के दिखलाने के दिन उस मेरे महबूब. Over 100 young Ahmadis from across the USA, along with some parents and organizers, are making their way to Toronto, Canada, where they'll be introduced to a seminary of the Ahmadiyya Muslim community, Jamia Ahmadiyya Canada. They will get the unique opportunity to explore what life could be like if they choose to attend the 7-year program at Jamia. As we prepare to embark on this journey, we can't help but feel the excitement in the air. The energy among the participants of the trip is palpable. For many of them, this will be their first time outside the USA. They're not sure what to expect, but the prospect of exploring new avenues and possible life of service is too enticing to pass up. Let's also take a look at what's happening up north in Canada right now. The anticipation is building here as well. North of the border, preparations are underway to welcome and accommodate the American guests for the next 3 days. We spoke with some of the organizers here to get an inside look behind the scenes. This is actually one of the most important events for the Vaccination Department in Canada throughout the year, when we, for a total of 3 days, host our vaccine. As we arrive at the Canadian border, everyone is trying their best to recall their briefs from the various preparatory meetings held throughout the previous few months. The planning started almost 6 months ago. We had our kick-off meeting where we discussed various logistics of the tour. And as we get closer, then we used to have a meeting once a week, and then sometime twice a week. The guests arrive in Peace Village late at night and get ready for bed, so they're fully rested for the following day's activities. I'm excited beyond belief. I'm not even sure how to explain it. It's very delightful to be here. The pillar activity, obviously the objective and the pillar activity is the visit to Jamia. Show them what Jamia is, how the Jamia students live, what they do, their activities, their classes. So that is the main purpose. But to create an interest, we then combine other things along with this. One of the main activities that we had planned was a visit to the recently and newly acquired Jamia Ahmadiyya Canada property in Innisfil. It's about 40 minutes north of where the current location is. They're not just a bunch of balloon structures. They have a higher meaning. They're meant for something better. You're gonna miss out on a lot if you don't pay attention. Sometimes it's not worth going off with groups that's not bringing you no benefit, right? And that's just a future reference. Even outside of just events in the Jamaat, but also in life. Alhamdulillah. How wonderful is that? The participants' motivations vary. Some grapple with their faith, while others seek a sense of community. However, they all share a common aspiration to find something more, a profound sense of belonging and direction. So we wanted to come up with programs where we can introduce Jamia Ahmadiyya to our youth at an earlier age, like age 11, 12, when they're really making their mind in terms of which career they wanted to go.
Roll call. Asadullah. Ashar Mahmood. Labbaik. And let there be a body of men among you who calls towards good. Hazur Anwar Ayyadahullah Ta'ala Nasr Aziz further states that remember that you are now included in that special army, that special spiritual army of the promised Messiah alayhi salam. Today, you are the ones who will bring people under the flag of Allah and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once the students of Jamia returned to their classes, the American guests were divided into groups and they received a guided tour of the facilities and classrooms. Before Jamia, I was just like you guys, coming to Jamia, coming to these tours, meeting other senior Jamia students just like me. And now I'm in that position now. So alhamdulillah, it's been a long journey. It can be a challenge. I remember for me first coming, it was a challenge, like just living with different people. You're gonna have differences, you're gonna have similarities. It's just finding a way to live in the same place together and in harmony. To make the experience even more immersive, the American Waqifin were able to sit in mock Jamia classes and receive instruction from various professors alongside Jamia students. If you stop, make the letter with sukun. So how we pronounce? We said Al-Qari'ah. This grammar. So this one, Baiti, my home. Yes. The atmosphere is pretty amazing. It makes me remind me of Rabwa. It feels really nice. I'm very fascinated by them and the way they're trained, and I really want to become a Murabbi myself. Most of these boys, they are in the blessed scheme of Waqf now. Therefore, they want to come and join Jamia Ahmadiyya. And before coming to the Jamia Ahmadiyya, they want to get more introduction of Jamia Ahmadiyya. So this is one way they get the experience and they get more information about Jamia Ahmadiyya, and this helps them to come and join Jamia Ahmadiyya and become missionaries. I felt this was extremely engaging from the time that all the Jamia students get up for assembly and say Labbaik. From that moment until the final bell rings, I think the entire process was really refreshing for our youth. The event's jam-packed program also allowed the participants to interact with other Jamia students during lunch and dinner, leisure activities, and formal sit-downs. I realized that the best way I could help someone is get them closer to Allah and get them closer to faith. Over time, I realized that astronomy may not help Jamaat as much. It could help, but I realized that becoming a Murabbiyan or becoming a Murabbi itself would probably better benefit the Jamaat. I tell you, it becomes easy. It needs only a complete devotion and determination for it. I already started thinking about it a little while back, but now I've been here. And now I'm saying to myself, yeah, Qasim, man, you gotta do this. You gotta do this. You can't miss out on this opportunity to serve the Jamaat this way. You can't miss out on this. It's definitely pushed me forward in that aspect. It's an amazing experience as well too, to see how the future generation also have even a sense of wanting to sacrifice everything, growing up in a world or a society where, you want to chase materialistic things, which is natural. But for you to step outside of that makes you unique and rare. तुम्हारा कादिरे मुतलक खुदा हो जाएगा बाब रहमत खुद बखुद फिर तुम पे वाह हो जाएगा.
Jamia Ahmadiyya Canada provides a nurturing and inclusive environment that allows these young minds to explore their faith, strengthen their relationship with God, and cultivate a deeper understanding of Islam and Ahmadiyyat. Together, they engage in religious studies, communal prayers, sports, and acts of service. Through this process, they find themselves. Although the program presents its fair share of challenges, like requiring students to temporarily leave home and loved ones, as well as make personal sacrifices, those who decide to embrace this opportunity often find it to be truly transformative. The decision to join Jamia Ahmadiyya Canada marks a pivotal moment in the students' lives. A chance to uncover their purpose and make a meaningful impact on the world around them. For many of the participants, it marks the initial step towards a lifetime of selfless service. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Hanan. I just had my interview for Jamia Ahmadiyya Canada, and it was a very nerve-wracking experience because I've been preparing for this for a long time. I decided that I wanted to go to Jamia when Huzur came last year. I saw the Jamia students over there and I saw the way they were. It truly inspired me. I was just thinking, what's the best way that I can please Allah? Having completed the first phase of inception and resolve, the students see being accepted into this prestigious institution as a grand honor and responsibility. As a child, I never knew what a murabbi was. And when I was in high school, in 9th grade, initially I wanted to make my own business. I wanted to become a CEO. But then after I took a business class, I realized, all these finances, all of these things, everything you gotta pay, you either become a slave to the dollar or you become a slave to Allah. I was raised in Las Vegas, and a lot of people refer to it as Sin City. And my parents, before they moved to Las Vegas, they were speaking with Khalifa Rabi. And Khalifa Rabi said it doesn't matter where you raise your children. The only thing that matters is how you raise your children. Earlier, I was talking to the young gentlemen, inshallah, who may or may not come to Jamia. I asked them, I said, if any of you would fight alongside the Holy Prophet ﷺ in war, raise your hand. Everybody rose their hand. Now I said, there's no difference today. And those of you who have your hand raised ought to pick up the pen in the time of the promised Messiah, as that should be easier for you than picking up a sword during the time of the Holy Prophet ﷺ. There are many students from different backgrounds who are attending Jamia Ahmadiyya Canada. And the amount of sacrifices they are making at this time and their families are making, they're actually preparing them for the actual waqf, the sacrifice that they need to make. As an Ahmadi Muslim youngster, you need to be able to personalize and internalize that feeling. Don't let that just become something of a history for you. Promised Messiah says, right, that our faith should not just be based on bygone stories of the past. That's not what our faith should be based on. It should be based on real-life examples and stories that are unfolding today. This is where we do the initial work to prepare and guide them to say that you are getting ready to serve Jamaat. It's a process until our last breath. I think the process of where Jamia teaches them is the value of hard work. The soul of being a waqf is that you derive your happiness and satisfaction out of service, out of the very idea that the work you are doing has itself a higher purpose. Dozens of American students have graduated from Jamia Ahmadiyya Canada
and now serve in accordance with the guidance of Hazrat Khalifatul Masih in various offices and field. I think one of the biggest challenges we face is trying to see how relevant our faith is in the society. I absolutely agree that for someone to hold Ahmadi beliefs or beliefs of the Muslim and then grow up in a society that goes against everything that we stand for, that is a huge contradiction. So that was one of my motivation, is that of course the victory of Allah Almighty is going to happen. Eventually our message will spread. So dedicating my life is essentially that you want to be that person, you want to be that individual that is in that position to guide those people. There are two aspects of Jamia, or my time in Jamia, that I enjoyed very much. And that was the time and opportunity that I was given to spend with my classmates, with whom I developed a great and strong bond of friendship and brotherhood. Another aspect which I enjoyed and hold very dearly to me is the opportunities and time that I was able to develop a relationship with Hazrat Khalifatul Masih. So while we were in Jamia, we would have visits by various missionaries who were serving in the field, and they would come back and tell us how blessed the experiences were that they were having out in the field. But since graduating in Jamia and since having been assigned to Jamaat for service, these experiences have now become my own. In one of his speeches, or one of his addresses to the graduates of Jamia Ahmadiyya, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz stated that when, as Murabbiyan or as missionaries, when we are serving the Jamaat, we are serving in line with what Khalifatul Masih wants or desires, and our heartbeat should be as one. Life of service to me is living your life with this mindset that what does Allah want from me? And to me, a life of service is actually a life of freedom. You live your life for the sake of Allah Almighty, and when you do anything just trying to gain His happiness and trying to gain His pleasure, then that is something that brings you more joy and more peace than chasing after any other form of worldly success that you thought might have been better for you. As the journey comes to a close, we reflect on what we've experienced and learned in the last 3 days. The American Waqifin have gained new perspectives, made new friends, and been inspired by what they've seen. The idea of dedicating their lives to serve the faith is now a real possibility. It's kind of fun now. We're able to learn different methods of spirituality, and also it's able to encourage us, me especially, since I want to become a Murabbi, inshallah, to definitely come to Jamia next year, inshallah. The students at Jamia eagerly await their opportunity to serve. It's not a 7-year course, but rather, as Hazur Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz also says, it's a course of your lifetime. You're going on a lifetime journey and not a journey of 7 years. So you always start that journey with prayers. And armed with knowledge, prayers, and the guidance of Khilafat, the missionaries in the field continue to be a source of guidance for the world. Alhamdulillah, I think any moment where I have a chance to interact with anybody younger and be a source of guidance for them, then it's something that I'm personally thankful for. By Allah's grace, in the heart of the materialistic world, the Jamaat of the promised Messiah alayhi salam emphatically stands as proof of the visionary words written by its holy founder himself. Do not think that God will waste you, for you are the seed planted in this earth by God's hand. God tells me that this seed will grow and prosper, and its branches will sprout in all directions, and it will grow into a magnificent tree. जो कोई उस यार के दर का गदा हो जाएगा, मुल्के रूहानी का वो फरमा रवा हो
جائے گا. Coming up next, we present The Golden Age of Islam, a series taking you through history and discussing the life of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. پاک محمد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں لکھتے ہیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ کی نیکی اور آپ کے تقوی کی شہرت عام طور پر پھیل چکی تھی. لوگ آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور کہتے یہ سچا انسان جا رہا ہے، یہ ایمانت والا انسان جا رہا ہے. یہ خبریں مکہ کی ایک مالدار بیوہ کو بھی پہنچیں اور اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے خواہش کی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اس کا تجارتی مال جو شام کے تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے. ابو طالب نے آپ سے ذکر کیا اور آپ نے اسے منظور کر لیا. اس سفر میں آپ کو بڑی کامیابی ہوئی اور امید سے زیادہ نفع کے ساتھ آپ لوٹے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ نفع صرف منڈیوں کے حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ امیر قافلہ کی نیکی اور دیانت کی وجہ سے ہے. اس نے اپنے غلام جو آپ کے ساتھ تھا آپ کے حالات دریافت کیے اور اس نے بھی اس کے خیال کی تائید کی اور بتایا کہ سفر میں جس دیانتداری اور خیر خواہی سے آپ نے کام کیا ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ تھا. اس بات کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت پر خاص اثر ہوا. باوجود اس کے کہ وہ اس وقت 40 سال کی تھیں اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا تا معلوم کرے کہ کیا آپ ان سے شادی کرنے پر رضامند ہوں گے. وہ سہیلی آپ کے پاس آئی اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے. آپ نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جس سے میں شادی کروں. اس سہیلی نے کہا اگر یہ مشکل دور ہو جائے اور ایک شریف امیر عورت سے آپ کی شادی ہو جائے تو پھر. آپ نے فرمایا وہ کون عورت ہے؟ اس نے کہا خدیجہ. آپ نے فرمایا میں اس تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اس پر اس سہیلی نے کہا کہ یہ میرے ذمہ رہا. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے چچا کی معرفت شادی کا فیصلہ پختہ کیا اور آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. ایک غریب اور یتیم نوجوان کے لیے دولت کا یہ پہلا دروازہ کھلا، مگر اس نے اس دولت کو جس طرح استعمال کیا وہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے. I shall cause thy message to reach the